ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. دعائے کریم خالق محمد و آل محمد صدقے صف ادا بچھایا تمام مومنین و مومنات کا اس باغ مقام تے آ جانا. ایک ایک قدم ایک ایک سا اللہ عبادت شمار فرماوے اور اصل و حقیقی معنی امام حسین دی عزاداری نو برپا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور قیامت دن اللہ سانو امام حسین دے عزادار شمار فرمائے. جتنے بھی تواڈے میرے ذمہ دعاؤں لگی ہیں اللہ ہر دعا مستجاب فرمائے. بہت سارے مریض ہیں، بہت سارے لوگ بار بار فون کر کے اپیل کرتے ہیں کہ سارا کرونا کا مریض، فلاں چیز کا مریض، فلاں کا مریض. جس جگہ تے بھی کوئی مومن مریض ہے، چاہے گھر کے اندر موجود ہے یا ہاسپٹل ہے، کریم خالق امام حسین کا صدقہ اس کو صحت عطا فرمائے. جتنے مومنین مومنات پہ اولاد کریم خالق ان سارے اپنے دربار صاحب اولاد فرما اور اس فانی جہان کے اندر سانو رہنے ہوئے اپنی آخرت سوارن کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کے اندر امن اور سکون عطا فرما. دہشت گرداں دا فرقہ واری پھیلاون والے دا کریم خالق تو خود اپنی قدرت کے کاملہ دے نال کلا اور کرنا فرما اور اپنی آخری حجت قائم آل محمد دے ظہور دے اندر تعجیل فرما. ان دعاؤں کی قبولیت واسطے اور مجلس ادا کی مقبولیت اور اپنی اپنی حاجات کی برابری واسطے صلوات. جناب کے سامنے اللہ دے لارے بے عیب کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ دے چند الفاظ دی تلاوت کرنے دا جناب کے سامنے شرف حاصل ہوئے ہے، جس وچ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہے کہ اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دو گلاں. پہلی بات کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی حکم صاحب ایمان ہے. صاحب ایمان سب تو زیادہ پیسے خود ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ اساں اہل ایمان ہیں، کیوں جو سارا ایمان کل ایمان ہے. اور مقبول احمد کا غالباً میں پہلے گل کی تھی اسی سے مقبول احمد کا جنہیں ترجمہ پڑھیا یا انہوں کا ضمیمہ پڑھیا کسی زمانے آج تک جبین نے جناب مقبول احمد حافظ مقبول احمد نے جتنا ساری اپنی بحث کا نچوڑ دیتا قرآن مجید سے جس جگہ تے بھی یا ایھا الذین کا لفظ استعمال ہوا ہے ان وقت نچوڑ دیتا ہے. در حقیقت جدوں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے علی والو. یعنی
اللہ خاص حکم کرتا ہے اے علی والو نماز پڑھن دی گل آئی نماز پڑھنے دا نماز قائم کرن دا اللہ نے حکم دیتا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دو حکم کرتے اے علی والو نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو روزے دا حکم آیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یعنی اللہ نے جتنے بھی احکام قرآن مجید نازل فرمائے جس جگہ تے بھی یا ایھا الذین آمنوا دا لفظ استعمال کیتا ہے در حقیقت مقبول احمد ترمذی کے مطابق گل درست بھی لگ رہی کہ فرمایا اے علی والو یہ کام آپ کے ذمہ ہیں اس آیت کے اندر بھی اسی طرح اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو تقوی جس بندے کو تقوی مل جاوے وہ متقی ہوتا ہے جڑا متقی ہوئے اس دا علی امام ہوتا ہے چند گلاں ہیں چند چیزاں ہیں جتے تقوی کی خاص گل ہوتی ہے یعنی انسان متقی بن جائے تو اللہ فرمائتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین اگر میں کسی نے عمل قبول کرنے تو وہ متقی شخص سے اگر کسی نے میں علی جیسا امام عطا کرنا تو وہ بھی متقی شخص سے یعنی متقیوں کے اوصاف قرآن اللہ نے بیان فرمائے ان مثلا اللہ نے فرمایا شروع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب متقین کی پہلی صفت اللہ نے قرآن مجید کی دوسری صورت ابتدائی فرمائی کہ جو متقی ہوتے ہیں ان کا غیب پر ایمان ہوتا ہے کیونکہ سارے سامنے سب کچھ غیب ہے اصل جتنے بھی اعمال دیتے جا رہے ہیں کہ ثواب اگے اکٹھا ہو رہی ہے سارا اجر اتنے اکٹھا ہو رہا ہے لیکن ایک شے کا خیال رکھنا ہے کہ جی میں رحمت للعالمین نے یا کسی امام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کہ سبحان اللہ تو جنت وہ واسطے ایک درخت لگ ہوتا ہے ایک بندے بڑے خوش ہو کے فرمایا میرے تو باغ لگے کھلوتے ہیں میں تو اتنی دفعہ سبحان اللہ آکھ بھیجا جناب نے فرمایا سبحان اللہ آکھن دے نال یقیناً ایک پودا جنت دے اندر لگ ہوتا ہے لیکن اس گل کا خیال کرنا ہے لگے لگائے باغ نو اس دنیا چوں گناہ والی آگ بھیج کے جلا نہ چھوڑیا ہے گناہ نہیں کرنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پہلی صفت متقی کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب کہ غیب پر ایمان ہوتا ہے ماشاءاللہ تو سب بہت کافی عرصے تو علماء دی بات نہیں سمجھنے والے لوگ ہو اور علماء نہیں سنانا لے ہو اور علماء نہیں سنانا لے لوگ صاحب مطالعہ بھی ہوتے قرآن کا مطالعہ بھی کرنے والے ہوتے ناجل البلاغہ سیف کامل اور باقی دیگر بھی اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوتے لیکن سارے علاقے ایک جیسے نہیں ہوتے چاہے پڑے ضلع بھی سارے پڑے یار نہیں ہیں میں اس میں ایک جگہ پہ دی گل کر رہی ہیں کہ یار ایویں یہ بس کی جا رہے ہیں پر ہے ہی کہ نہیں یہ تو علامہ صاحب خود گل جملہ فرمائیں دے ہیں خود قبلہ محمد سنجوی صاحب کا جملہ ہے وہ جنہیں متقی صفات کو بیان کرتے ہیں تو انہوں نے جملہ بالکل نقل بھی کرتا قبلہ فرمائیں دے بیان مجلس کے اندر کہ جو منون بالغیب مشکل ہے انہوں نے لطیفت اڑائی بدن شوق آئی بڑا گھوڑے کا شبین آئی کہ ان کو پتہ لگا جی فلانی جہاں ایک گھوڑا ہے بڑا اچھا اس میں خریدنا ہے دیا یا کہ دیکھا ان کو بڑا پسند آ گیا اس نے خوبیاں پوچھیاں اس اتنے فضائل پڑے نا جو اندروں ہے باغ ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ کمی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم بندہ اس سے سوار ہونے لگتا ہے نا کہ اس لیے دو ترائے جام پیچھے رہتا ہے کیا کرتا ہے دو ترائے جام پہ لیتا ہے تو اس لیے جو گھوڑ سوار ہے نا اگر لجام جو پکڑ کے قابو ہو جائے نا تو بس پھر جی سوار کی مدد ہوئی اس نے اون جلد وہ جو گھوڑا خریدنے گیا ہے اس کا کہ بھائی جان یہ تیرے میرا سودا نہیں ہوتا
کیوں جو میں پہلے جام تے تھلے آونا تے اگلے دو جام پہ سفالی جاونا. چیز ہے کہ جو منون بالغیب، اسادہ غیب تے ایمان ہے بھی صحیح ہے کوئی نہ. مثلا اللہ سے نظر آتا ہے، وہ حاضر و ناظر ذات ہے، وہ موضوع علیحدہ ہے، لیکن تواڈی میری اکھاں نوں انہاں ظاہری اکھاں نظر نہیں آندا. جہی چیز ساری ظاہری اکھاں نظر نہ آ رہی میں نہ سکے آنے ہیں غیب ہے. ٹھیک اللہ ظاہر نہ نظر نہیں آ رہی، کیا اساں کما حق کو اس تے یقین بھی ہے. جدا بندہ دفتر پہ رشوت لے رہا ہوتا ہے انہوں اللہ تے یقین ہوتا، غیب تے دا ایمان ہوتا، انہیں پتہ ہوتا جی میں اللہ دیکھ رہی ہے تو کیوں لگیا. موٹر وے تے چلتے پہ ہونے ہیں نا، موٹر وے تے گاڑی جی جی ڈرائیونگ کرتے ہیں، موٹر وے تے سفر کرتے ہو، کوئی عام چیز کا خاص تکانے پہ دیتے ہر بندہ نہیں جا سکتا. موٹر وے تے تو عام جائے لگیا ہے، ڈرائیور بڑے محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھئی انہاں کار دی انہاں گڑیاں کی سپیڈ رکھی پہ 120 تے چلی گئی تو بنا تک کیمرے نہ بنی جرمانہ لگ گئی سی. اگر بندہ سپیڈ چ ہوئے تو انہوں نے کیمرے چ آ جائے تو وہ جرمانہ لائے بھی لیں گے. وہ ڈرائیور جڑا موٹر وے انتہائی احتیاط کے انداز نال چلتا پیا ہوتا ہے. ٹول پلازا نکلنے کی دیر ہوتی ہے، پہلے تو بیلٹ لا چھوڑتا ہے، بیلٹ کھول دیتا ہے، پہلی خلاف ورزی. دوسرا جس ٹائم وہ عام سڑک پہ ہائی وے دے آ رہا ہے پھر وہ نہیں ویکھدا میری سپیڈ ہے نہیں، 120 تے بداں تھلے بداں کٹ غلط پہ مارنا کے پہ کرنا. کیوں وہ ہن کیوں کر رہی ہے جی؟ ہن اس بات کا یقین ہے کہ ہن میں کسی کیمرے چ نہیں آ رہی ہوں. اتنے انہیں یقین آئی جو میں کنائی کیمرے چ آ گئی سا. جدوں موٹر وے تو تھلے عام سڑک پہ آوے تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہن میں کسی کیمرے چ نہیں آنا. اتنے یقین ہی اس واسطے انہوں نے قوانین کے مطابق چلتا ہے. اتنے یقین ہے جو کوئی کیمرے والا نہیں، کوئی قانون کی پرواہ نہیں کرتا، گل یقین دی ہی ہوتی ہے. اگر میں اللہ کا یقین ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا کیمرہ میں ہر وقت دیکھ رہی ہے تو پھر تو میں گناہ نہیں کروں گا. اور میں میرا گناہ آرام دے نال کر لینا. اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اللہ تے یقین کوئی نہیں. یہ نہیں ہے نا نچوڑ اس طرح کٹ دیں کچھ استدلالی گفتگو بچے سمجھ آئے گل پہ. یعنی یقین کس چیز دینا ہے؟ یعنی اطمینان اندر. اللہ تو فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا، میں تمہیں ہر جگہ نظر آؤں گا لیکن میں اپنی نشانیوں میں نظر آؤں گا. ان آنکھوں نال نہیں نظر آتا. اللہ فرمایا آپ میری نشان میں دیکھو گے تو میں نظر آ جاؤں گا، لیکن دل کی آنکھ نال نظر آتا ہے. اس آنکھ نال نظر نہیں آتا کیونکہ اس آنکھ دے جی چیز آئے وہ محدود ہوتی ہے، جی محدود ہوئے وہ خدا نہیں ہوتی. محدود حدود عربہ جاوید ہے جس وقت جہاد شش ہو منجن اللہ متنا ذات نہیں آتی. اللہ لا محدود ہے. اچھا گل کرتا پھر کوئی یقین نہیں. یعنی قبلہ دا کیوں وہ جملہ سنایا ہے کہ گل اس وقت سنائیے بھئی چونکہ اساڑا یقین کامل ہے ہی نہیں اللہ دے. اگر کامل یقین ہوئے ہر وقت بندے کو ہر وقت چاہے وہ جاگ رہی ہے چاہے وہ سو رہی ہے، اگر اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں سمیع بھی ہاں تے بصیر بھی ہاں. سمیع اور بصیر رحمانے نو اگر آپ نے ذہنی بٹھا چکا ہے پھر رشوت نوٹ بھی نہیں گرتا، پھر سود بھی نہیں منگتا، پھر وہ موبائل پہ کچھ غلط نہیں دیکھتا. یہ سارا کچھ کر لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو ذات تے یقین ہوئی. در حالانکہ اللہ تو فرما رہی ہے جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو نا دو ہی صورتیں یا اچھا ہو سی یا برا ہو سی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. اللہ تعالیٰ میرے کیمرے ہر چیز محفوظ ہے.
اگر تساں ایک ذرہ برابر نیکی کرسو تو کل قیامت والے تانوں نامہ اعمال وچ نظر آسی، اور اگر ذرہ برابر برائی بھی کرسو اور توبہ والا خط نہ کھچوایا تو برائی بھی تواڈے نامہ اعمال وچ نظر آسی۔ اس آیت کے اندر یہ کیٹیگری موجود ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چونکہ التائب کمن لا ذنب لہ، امام فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ سچے دل دے نال توبہ کرے تو گویا یہ ہوئے گا کہ اس گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ یؤمنون بالغیب پہلی شرط ہے، پھر اگلی کی آیت ہے جی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ متقی کی صفت یہ ہے، کون ہے جو متقی ہوتا ہے؟ اللہ نشانیاں خود دسی جو وہ کیا کرنے والا ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، جو رزق اللہ نے دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہے، اور جو کچھ نبی پر نازل ہوا یا ان سے پہلے پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانے والا ہے، اور قیامت کے دن پر یقین بھی رکھنے والا ہوگا۔ فرمایا متقی بنو، کوشش کرو۔ تقوی الہی کیا مطلب؟ یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ہم سے رک جانا، اور جن چیزوں کے انجام دینے کا اللہ نے حکم دیا ان کو انجام دینا، یہ تقوی الہی ہے۔ مشکل نہیں ہے تقوی کو بندہ سمجھے کہ میرے وقت میرے بس سے چیزیں گی کہ میں متقی بن سکنا، میری جرت کے اندر ہے لیکن میں کوشش نہیں کر رہا متقی بننے کی۔ اللہ ناممکن تو حکم ہی نہیں دیتا نا۔ اللہ نے خود قرآن میں فیصلہ فرمایا کہ میں آپ کی طاقت سے پڑھ کر تو آپ کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہن، میں بہانے کر رہی ہوں، لیکن یہ سارے بہانے ہیں میرے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لیکن خیال کرو اللہ نے فرمایا نا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کچھ بندے قیامت کے دن حیران اور پریشان ہوں گے اپنے نام اعمال کو دیکھ کر، میرے اللہ میں نے تو یہ نیکی کی نہیں تھی، میں نے تو زندگی میں حج کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو زندگی میں زیارات کی ہی نہیں تھی، یہ میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئی؟ سبھی کا تو میرے منہ ہٹ کے دوبارہ جلسہ نام اعمال جب ملے گا نا دائیں ہاتھ میں، میرے اللہ میں نے تو زندگی میں حج کیا ہی نہیں تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میں تو زیارت پہ گیا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گئے میرے نام اعمال؟ دوسرا بندہ ہے اس کو بھی نام اعمال ملا ہے، وہ پریشان ہے، یہ خوشی کی وجہ سے پریشان ہے، وہ پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرے اللہ میں نے تو شراب پی ہی نہیں تھی، میں نے تو کسی کو قتل ہی نہیں کیا تھا، میرے اللہ میں نے تو چوری نہیں کی تھی، میرے اللہ میں نے تو سود نہیں کی لی تھی، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرمائے کہ آسان جی گل ہے، تو اس مومن کی غیبت کی تھی ہے اور یہ حاج کیتے ہیں انہیں ٹور گئی، یہ زواری کیتے ہیں انہیں ٹور گئی، لیکن اس گناہ کیتے ہیں وہ خوش ہوئے گلو تجھے مجھے ذکر کے تیرے نام اعمال ہے جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سارے معاشرے چاہتے غیبت عام ہے، این مزے لائے لائے کے غیبت کی ہوئی نہیں، آج مول سے آواز ہوتے منہ دے اپنا پاسے تیار ہے، غیبت ہوندی سے شاید نہ ہے، یعنی غیبت جو عیب کسی کے اندر پایا جا رہا ہے اسی کو بیان کرنا، کیوں کہ اس کی تحقیر ہو، اس کی توہین ہو، معاشرے کے اندر اس کا سٹیٹس ختم ہو جائے، اس کا مقام ایک عیب لوگاں نہیں پتا، اور عیب بیان کر کے تو لوگ جو دی عزت کو بڑھائی دیو، عزت نہ غیبت ہے، تے جڑا آ جانا کہ اس سے ہے نہ میں تو سچ بولتا بنا، میں کوئی آدھا بیٹھا کہ وہ سے کوئی نہیں، جڑی چیز نہ ہو پہ وہ دی نسبت دینا ان تہمت آ دے، تہمت تے غیبت فرق کر۔ غیبت یعنی میرے اندر ایک پایا جانے والا عیب جس کو کوئی بندہ بیان کرے، اور اس اشارے نال بھی غیبت ہوندی، کنایے نال بھی غیبت ہوندی۔ مثلا اگر کسی بندے دے پاؤں وچ کوئی مسئلہ ہے، مثلا بچپن تو پوری دے مسئلہ ہویا، وہ تھوڑے لنگڑا کے چل رہا ہے، کسی بندے کہتے ہیں یار بڑا اچھا بندے ہو کمال بڑا قوم سے خدمت، ایک بندہ آیا بڑا حسد، اچھا وہ جڑا لنگ رہا ہے ٹھیک ہے،
کیا کہ سوں او جڑا او جڑا لنگڑا ہے اگر جتنے سامعین نہ ہی پتہ نہ انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اس بیچارے کی لب کے اندر مسئلہ ہے، یہ غیبت ہے کتنے موارد ہیں جسے جائز ہے ولا موضوع، لیکن قرآن نے واضح فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ نے مردہ بھائی کا بیٹھ کر گوشت کھاؤ، تو بندہ یقیناً زبان نال نفی سارے لیسی جو نہیں میرے اللہ میں پسند نہ کرتا، پھر اللہ فرمائے جب اللہ یغضب پھر کسی مومن دی غیبت نہ کر۔ غیبت کرنا در حقیقت ایک مومن بھائی دا جڑا مردہ حالت ہے جو بھی این نوچ کے کھاون دے برابر ہے۔ مقاصد شیخ انصاری کی کتاب بڑی سخت روایت ہے کہ اسے فرمایا انہوں نے لکھیا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اور اپنے حلالی ہونے کا دعوے دار بھی ہے، دو باتوں میں سے ایک بات چھوڑ دے، یا غیبت چھوڑ دے یا اپنے حلالی ہونے کا دعویٰ چھوڑ دے۔ غیبت اتنا بڑا جرم ہے اور سارے معاشرے عام بندے اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے حکم ہویا میرا کلیم جب تو گھر تو پیر نکل سے نکل جیڑی شیخ سامنے آگے انہوں کھا جانے، اس بعد جیڑی کوئی چیز سامنے کوئی دعوت دے تو انہوں نے نیڑے نہ مننے۔ جناب جس نے صبح دا اجالا ہویا عبادت فارغ ہونے بعد شہر کے باہر نکلے دیکھ اتنا بڑا پہاڑ کہ اللہ جا کے کھا جا، پہاڑ سامنے نظر آ بندہ تو گھبرائے گئے، لیکن فرمایا چونکہ حکم خدا ہے چلو چلتے دائیں میرے پاس۔ جی جناب نے قدم بدامنے شروع کیتے وہ پہاڑ سمٹتا گیا، جی میں قدم آن کے نزدیک ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جی میں قدم جناب کا نزدیک ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، ایک لقمے دے برابر ہو گیا۔ جناب نے اٹھایا تو کھا لیا، حکمہ ہی کھا لینا۔ آگے چلے تو 4-5 بندے بیٹھے ہیں، جناب نے بیٹھا بڑا کو کبھی کم کرتے بیٹھے کا علاج لے بیٹھے تھے، اس نوچ کے پہ کم دے انہیں دعوت دیتی۔ جناب تو کنڈ کرنی ہے حکم خدا بھی نہیں آئی، ٹر گئے جناب۔ اللہ نے تو کچھ انہیں میں حکم تو دیکھتا ہی میں مطابق عمل کیتا ہے، ماجرہ کیا ہے۔ اللہ نے طرف جواب ملیا جڑا میں دناکھے نے بجیری شاید پہلے نہ کراوے تے انہوں کو کھا جانا کو غصہ ہی۔ یعنی انسان دے اندر جس ٹائم غصہ آندا ہے نا وہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ کنٹرول کرتا جائے تو اللہ نے جناب موسیٰ کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ انسان کنٹرول کرنا چاہے تو پہاڑ بھی رقمے کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ وہ جڑے لوگ نے دعوت پہ دیندے ہیں وہ در حقیقت اپنے مومن برادری غیبت بیٹھے کرتے ہیں۔ اس واسطے کوشش کرنی ہے کہ غیبت نہ کر سو تو تقوی دے دائرے چاہ جا سو، غیبت کر سو تو تقوی دے دائرے چاہ بہر آ رہی سو۔ فرمایا یا تقوی اختیار کرو وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس جگہ تک بتا روک کے میں فقہی مسئلہ ہے ان بیان کرنا چونکہ میں خود اپنی نظر نہ لے گیا۔ جب بندہ نماز پڑھتا نا، نماز سجدے دے اندر 7 آزاد زمین تے لگنا واجب ہے، یعنی حالت سجدے شیعہ فقہ کے مطابق 7 اجزاد زمین تے لگنا واجب ہے۔ اگر کوئی ایک عضو بھی اگر نہ اس جگہ تے لگوئے ہوئے اور بندے دے وچ وہ صحیح و سالم بھی ہوئے، مثلا بندے دا ہاتھ ایک پاس بھی کٹے ہوئے پھر تو نہیں لگتا نا، پھر موضوع ہی نہیں کرے، یعنی ایک صحیح و سالم بندہ ہے نماز پڑھ لیا ہے تو وہ 7 آزاد زمین تے ٹکی ہو ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 ہتھاں دیاں ہتھیلیاں، نمبر 3 گھٹنے تے نمبر 4 پیراں دے انگوٹھے۔ اچھا پیشانی بھی لگوئی دی ہے، یہ ہتھاں دیاں ہتھیلیاں بھی لگوئی نہیں رکھنی سجدے دی حالت ہے، نہیں رکھنا۔ گھٹنے بھی آٹومیٹکلی لگوئی نے۔ مسئلہ پیراں دا ہے، پیر دا جڑا انگوٹھا ہے نا
مثلا عین لاؤنا ہے یا عین لاؤنا ہے، دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ عین بندہ لیندا ہے، یعنی پیر کا جڑا انگوٹھا ہے نا اس کی اس سائڈ والی جڑی جلد ہے وہ فرش تے پہ لگدی ہے، یا اس نے انگوٹھے نوں تے انگلیاں نوں اس طرح کیتا ہے پریس ادلی سائڈ پہ لگنی ہے. نماز کیڑی شاید کیڑی سائڈ لاؤنی جی ایسے ایسے پیر تو نہیں رنگ ایک اتر رنگ جس نے مسا کرنے ہیں، ایک تھلے ہوتا ہے تلوا تلے والی صحیح مسلے تے این کر کے لگنا واجب ہے. اگر اس طرح مسئلہ ہے دیکھو ایک میرا پیر ہے این کر کے میں لانا ہے ٹھیک ہے، اگر انہیں لگا تو نماز باطل ہے، ان لگا تو کہ اسی نماز باطل ہے. تو خیال کی کرو نماز پڑھنے لے میں آج مسجد جایا لیٹ تے میں پھر سب کو آخر تے بیٹھ دیا، میں پھر ویک دریاں بھئی کس طرح نماز پڑھتے تو میں ڈھیر سارے میں ہوں صرف دنانے لے دوبارہ میں خود ویکھے اپنی اکھاں نال مشاہدہ کیتا، میں اس ٹائم تک یہ کیتا کہ یہ مسئلہ آج والے کرنا ہے چونکہ نا علمی نہیں وجہ پہ اس طرح ہو جان کے تو کوئی نہیں کرتا جی ہم نماز پڑھنے آ گیا وہ جان کچھ کہ اپنی نماز تو نہیں توڑتا نا، فقط کم علمی یا نہ اس تک تعلیم نہیں پہنچی اس کی وجہ ہے. وگرنہ جڑا بندہ گھر چھوڑ کے وضو کر کے مسجد وچ آ گیا ہے 4-5 منٹ دے بھی رہی ہے وہ جان کوئی کہ اپنی نماز توڑنا نہیں چاہتا، فقط مسئلہ ہے کہ مسئلے دا پتہ کوئی. اس واسطے میں مسئلہ بیان پہ کرنا جی مرد حضرات میرے سامنے بیٹھے ہو تھوڑے سامنے میں اشارہ کر کے دسے تے اگر تکلیف نہ سمجھو تو گھریں جا کے اپنی ماما بہنوں زوجات نو بھی دسے آئے چاہے یہ کر سکسو مہربانی اللہ سلامت رکھنے. اللہ تعالیٰ نے جیسا بندہ صحت مند ہوئے نا اس کو کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے. ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بس حکم نہیں کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. پھر بعض اوقات مثلا میں نے مثال والے کر دوں ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہویا وہ گھٹنے چ نہ وہ راڑ وغیرہ پا دیتا انہیں روک دیتا بھی تو اس کو این کر کے نہیں بیٹھ سکتا نہ صحیح نہیں جس طرح سے بیٹھنے ہیں یا اس کو فولڈ نہیں کر سکتا تو انہوں نے بس ایک حکم کی کہ عام کھڑا سی رکوع بھی عام ساڑھے آ کر سی لیکن جب سجدے دی حالت میں اس نے کرسی تے بیٹھ کے سجدہ لے آتے سی. انہاں کی ہر بندے دی آپ نے کنڈیشن نہیں کر سکتے، یعنی تہاڈی کنڈیشن ہے کہ تساں کھڑے نہیں ہو سکتے تساں کرسی تے بیٹھ کے پڑھ سو تہاڈا شرعی حکم بھی ٹھیک ہوگی. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد وکونوا مع الصادقین. اللہ قرآن ایک دوسرا حکم دیتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ بہت بڑی چیز ہے. سچ کی مخالف ہے کذب جھوٹ، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تسے جھوٹ نہیں بولنا تے نہ جھوٹیں دا دوست بننا ہے. یعنی کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جھوٹ بولتے رہو جی تو سچے نے نہ دینا ہے لیکن کوئی جھوٹ ہی رکھنا ہے نہیں. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب ہے سچے کا ساتھ بھی دینا ہے تو خود بھی سچ بولنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹے کا ساتھ بھی نہیں بڑھنا. اگر گناہ کبیرہ آیت اللہ شیخ دا زبیر دی کتاب جڑی پہلے 6-7 جلدیں موجود ہوندی ہے اس دی تیسری جلد وچ غالباً اس جھوٹ دا موضوع آندا ہے اس دے اندر تساں پڑھو نا تو ایک روایت انہوں نے لکھی کسی معصوم کو کہ تمام برائیاں ایک کمرے کے اندر روم کے اندر بند ہیں ان کو بیت سے لاک لگا ہوا ہے. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ برائیوں والا دروازہ کھل جاتا ہے. یعنی انسان کا ایک جھوٹ انسان کو بہت ذلیل کرتا ہے. توریہ ایک علیحدہ موضوع ہے، تقیہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں کل جھوٹ نہیں کرتا تھا توریہ موضوع یہ رہتا ہے پھر کبھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جھوٹ کی گل کریاں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. چند مقامات ہیں پھر موضوع بدل جاتا ہے. مثلا حالت جنگ گے تو سامنے تارے دشمن کا سپاہی آ گیا تو ہے کون مریندا ہوں تو سانو آخنا ہے وہ پچھو مردا بھی پیچھے چڑھ گئی خیال کر
وہ پیچھے ویک سے پیچھے ہے تو کوئی نہ تو زبار کر دینا ٹھیک ہے یہ حالت جنگ دا ہے استثناء ہے اگلی گالی دس بھئی زوجہ یا بچے آتے ہیں بسان فلانے دیاڑے نا چیز لے لیں تو بندے لائے کائے دے دیں آنکھ نے لہا ہا لائے دے سن ٹھیک ہے اگلے لائے لے نہیں یہ دے جب اگلے نے وعدے تے عمل کروانا آندہ ہے لیکن بارہ موضوع لے جھوٹ بولنا حرام ہے بہت سنگین جرم ہے اگر کبھی تو کتاب مل پوے تو باپ چے پڑھو یا میں نے اجازت چلے ہو تو میں ایک روایت اس نے انتہائی سخت روایت ہے میں کچھ پردہ پا کے اس نے سنا دے ساں کہ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کی چھت پر 70 دفعہ محرم کے ساتھ غلط کاری کرے اسے مان دے کر آئے جھوٹ اس سے بڑا گناہ ہے مختلفہ میں جا گئی نہ کسی بندے آگے کہ لفافے پا کے دسے میں ان کو نہیں جانتا پر تک گل پہنچ نہیں اتنا بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا جیڑا بندہ فالور صادقین دا ہوئے جی جیسے امام صادق امام موجود ہوئے تمام صادقین مولا دا ایک لقب صادق ہے ایک امام دا لقب صادق ہے مگر نہ امام سارے صادق ہیں کوئی بعض صفات و دین صفات بعض درجے دے وچ اللہ نے انہوں نے اس صفت دی وجہ تو مشہور کر دیتا ہے مگر نہ جناب علیہ السلام عالم بھی ہیں زین العابدین بھی ہیں سجاد بھی ہیں خود جناب امام سجاد نے جنہ کسی فرمایا مولا کو جی عبادت گھٹا ہو چاہ تو امام نے فرمایا میرے دادے علی کے لئے دفتر لایا ہوں تو اے پڑھو نا جو میرا دادا کتنی عبادت کرتا ہے میں کے کیتی حالانکہ امام دے کول بھی کھجور تک وہ 500 درخت آئی شاید غالب نے آسن المقام نے در رہے تھے کہ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے 1000 پہ ہو گئی نا لیکن پھر بھی آدھے دو دن میں دادے نہ لوگ گھٹ عبادت گزارا لیکن لقب امام چوتھے امام دا زین العابدین امام علیہ السلام نے بارے خود پہ فرمائیں کہ میرے نال عبادت گزار میرا دادا بڑھا ہے سیدہ امام حسین دا سب تو باری ہے زیران سیدہ نے کو تو سب تو بڑا سیدہ امام حسین دا ہے لیکن سجاد لقب امام زین العابدین کی علی ابن الحسین دا ہے یہ اللہ نے یعنی مخصوص کیتے ہیں نام وگرنہ صدیق ہونا صادق ہونا من مولا کائنات دا لقب ہے فاروق اعظم صدیق اکبر مولا دے لقب ہیں لیکن وہ پاس ٹول میں نسان بولوں گے لیکن مولا ہی سنی رہتا ٹھیک ہے خود پہ ایک دفعہ ایک عالم پڑھے نا یا فاروق اعظم و صدیق اکبر انہیں نے بندہ پوچھے کہ اے مولا کیا کرے لگیا یہ مولا دے لقب ہے اور حقیقت سے صدیق اکبر آئی علی فاروق اعظم یعنی حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنا والا فاروق کا مطلب کیا ہے فرق کرنے والا یعنی جدائی پانے والا حق اور باطل کے درمیان اگر جدائی ہے تو علی کی ذات دے نال ہے علی نے نال ہے تو حق کے علی نے چھوڑ دیتا ہے باطل خود جناب رسول خدا دے الفاظ الحق مع علی و علی مع الحق پھر فرمایا اللہم عادل الحق کا حیث ما دار علی حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ اور پھر دعا دے الفاظ جناب رحمت اللہ العالمین نے فرمائے میرے اللہ حق کو ادھر پھرنا جدھر علی پھر جائے اور پھر کسی صحابی نے کیا اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور علی اکیلا کھڑا ہو تو علی کا ساتھ دینا چونکہ حق علی کے ساتھ ہوگا بندہ انہیں نہ ہوئے جی میں بزرگ 10 سے نہ مطالب میں نہ زیادہ ایک جانگ آئی جس نے نماز ٹائم ہو گیا نا وہ علی مولا دے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہے کھانا لے اس پاس لگ نہیں لگا ٹھیک ہے جس نے جنگ چھڑیا نا پڑھا نہیں چلتا ہے کیونکہ تو کچھ آئے کڑا عمل کی تھی بدا ہو سکتا نماز کا لطف علی دے پیچھے آتا ہے کوفے علیہ گواہی دیتی ہے جناب نے کوفہ دے اندر نماز پڑھائی نا حکومت دے آمن تو بعد جناب نے جماعت ختم کی تھی نا تو ایک صحابی رسول موجود آئی اٹھ کے کھڑا ہو گیا الحمدللہ 25 سال دے بعد رسول علی نماز نصیب ہوئی
تے آدھا کھانے بھی اتنے سوال ہے اس وجہ تو لڑتا بھی نہیں ہو سکے اتنے صحابی بھیجے نہ لینا وہ بدبخت ہے جن وہ حدیث بھول گئی فقط صحابی نظر آنے میری نظر نہیں آتا یعنی بندہ اپنے آپ کو خود نہ دھوکہ دینا شروع کر دے سچ بولنا ہے کون مع الصادقین اللہ فرمائے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے اللہ آخر نہیں نہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچیں نہ تعارف کیوں دیا سچی انہیں تیری نگاہ ہے انہیں دے نال ہو بنی تو انہیں درانگے ایسا بھی رنگی بنی انہیں دی محفل بگیے تو ساتھ بھی ساجدہ اثر ہو بنی انہیں دی محفل جائیے انہیں دی سیرت پڑھیے تو جھوٹ ساتھ دور ہو بنی اللہ فرمائے تھی مشکل کوئی نہیں آیت مبالہ دی تلاوت چا کرو تو ہم پتہ لگ ہوئی سی جو کائنات ہے سب تو وڈے سچے کون ہیں اے واقعی میں ذرا تھوڑا جے بیان چا کرنا کھول کے جدہ جناب رسول خدا نے نجران آلے نو اسلام دی دعوت دیتی نجران آلے لوگاں کو دن خط پہنچیا تے انہاں خط ملن دے بعد انہاں اپنے سارے نجران دی آبادی نو اکٹھا کیتا اکھیوں نے جو ایک نبی جس نبوت دعوت کیتا تے او دی طرف دعوت اسلام دا لیٹر آیا ہے کہ جواب دینا ہے سارے مشورہ کیتا کہ تو ایک گروہ چلے ونجو اس دنال چند دن زندگی گزارو سوال جواب کرو مطمئن ہو بنیو تو دے دین نو قبول چے کرو مطمئن نہ ہو تو دے دین نو قبول نہ کرو اس ذہن دنال نجران دے عیسائی ٹر پہ مدینے مسجد نبی جا گئے سلام دعا دو بعد جیڑا اس زمانے میں نہ طریقہ ہی انہوں مسجد نبی کی عبادت شروع کی تھی اپنی کہ نہ آکے یا رسول اللہ اے پہ کہہ رہے ہیں ایک پہ کہہ رہے ہیں گھر اللہ دا مسلمانہ دی مسجد دے عیسائی پہ عبادت کریں جناب نے فرمایا کرتے کہ اس دی بہن کرن دے ہو ہر کہندہ اپنا اپنا طریقہ کار ہے اجے تو ساڑھے دین دے بھی نہیں آئے کیوں نہ رکے دے اچھا اس دیر پھر بتا ایک اور گال ہے تھوڑا یہ واقع رہے گا جیسے لطف آمائے یہ جو نجران آلے نہ بڑے امیران ٹھیک ہے ان لوگوں نے سامنے بڑے لوگ وہاں کہ نا جناب رسول خدا نے تعریفہ کرتے ہیں کہ سارا نبی یہ ایڈا اخلاق نہ پیک کرے ان جناب ہوئے وہ دی محفل جڑا پہ جاوے نا ان لطف آوے جا اسی کا ہی ہوئی جائے ان جنہ آئے نا چونکہ رئیساں جنہ بندے نہ چنے ہیں وہ بڑے رئیساں یہ بڑے فاخرہ لباس پا کے آئے بڑے یعنی امیرانہ لباس ہونے جنہیں مکہ نے مدینہ نے قریب پہنچے نا پھر پرانے لباس تبدیل جو کی تے نوے ذات بار ریشم والے لباس پا کے مسجد نبی جا کے جناب رسول خدا نے بولے جناب بولے ہی نہیں ہن مسلمان پریشان ہو یہ ہو جائے آسان دے کے تعریفاں کریں دے آتے تھے کہ نئے کی کیتا یہ تا سلام دا جواب بھی نہیں پہ دیں دے نہ بولیں دے بھی نہیں یہ پیچھے میں کیا سے یہ سانو ہونے تو پر چلی کیا سے پھر کوشش کی تھی تیسری دفعہ کوشش کی تھی ان صحابہ بطور جناب علی نے کو مسئلہ حل کراؤ جناب نے فرمایا انہوں نے کیا کوئی یہ فاخرہ لباس پائے ہوئے نا یہ اتارو تو پھر میرے نبی دوڑنا زیارت کرے سے یہ میرے نبی نے سامنے نا تکبر دے انداز ہے مگنا چاہتے ہیں تے اللہ میں گل پسندی کائی کہ اس واسطے میرا نبی انہوں نے اس طرح دا عمل جناب رویہ اختیار کرتے ہیں لباس تبدیل کے لیے آتے مسجد بہ گئے پھر انہوں نے گفتگو شروع ہوئی جی تو آج طرف دعوت نامہ ملے ایسا آ گئے ہیں تے انہوں دا اٹھن بیٹھتے تو متاثر ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ نے موضوع دے انہوں دا معاملہ آڑے گیا انہوں نے چونکہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے ابن اللہ بھی آتے ہیں چھوٹا اللہ بھی آتے ہیں وہ ایک تو زیادہ اللہ دے قائل ہوئے تسلیس دے قائل ہے جبکہ اسلام کا نظریہ ہے کہ اللہ ایک کے اس گال کے انہوں نے درمیان بات چھوڑا پھر انہوں نے آگیا کہ جناب رسول خدا نے تو آجا حضرت عیسیٰ نے بارے کے کیا جناب نے فرمایا بڑا اچھا کیا جناب عیسیٰ نے جناب تعریفاں کی تھی دنیا کہ وہ انہوں نے امید ہی کائی نہیں آگے تو فرمایا نے ایک نقص ہائی نہ کہہ رہا یہ خدا دی عبادت نہ کریں
مناظرہ سے گالے تھی جیت گئے ہیں جناب رسول خدا پر جنہیں نہ من لوگ تو نہیں من دے جی وہ خدا دی عبادت نام کر دے عیسائی طرف جب نہیں یہ بکر کر دے الزام پہ لینے ہو سارے نبی تھے تہمت پہ لینے ہو وہ اتنے لمبے سجدے کر دیا جناب نے فرمایا پھر گال مغرے گی جنہوں سجدے کرتے ہیں رابطہ او ہوندہ ہے موضوع مبالغہ کیا ہے؟ آج میں موضوع مبالغہ باتیں کرنا چاہنا اکثر عام طور پہ مبالغہ پڑھ دیتا میں جائے موضوع مبالغہ نہیں پڑھے بھائندہ جناب رسول خدا دعوی اللہ ہے انہوں نے دعوی اللہ ہے تو زیادہ جناب نے بھی دلیل دیتے انہوں نے بھی دلیل دیتے انہوں نے دلیلیں دیتی کہ جناب عیسیٰ دے اللہ عمر دا ثبوت ہے کہ انہوں نے پیو کوئی نہیں باپ دا نہ ہونا اس بات دا ثبوت ہے کہ وہ اللہ ہے جناب نے فرمایا پھر حضرت آدم دے بارے کے خیال ہے جیدہ نہ باپ ہے تو نہ ماں ہے دوارے تو پھر بھی نبی دی ماں ہے دلیل نال تے آجز آ گئے لیکن اڑ گئے ترائے دن تک نہ دی گفتگو چلتی رہی جناب دلیل دیتے رہے اس وجہ تو اللہ نے فرمایا فمن حاجک من بعد جاءک من العلم کہ جو بندے تیرے ساتھ علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کر رہی ہیں ان سے کہو فقل تعالوا ندعو ابنانا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان چکرنے ہیں تو ساں اپنے بیٹے لائے ہو اساں اپنے بیٹے لائے ہونے ہیں تو ساں اپنی عورتیں لائے ہو اساں اپنی عورتیں لائے ہونے ہیں تو ساں اپنے جیسے لائے ہو تو میں اپنے جیسے لائے ہو انفس نازہ ترجمے کی تو اگر سمجھ نہیں آتا انفس نفس انسان کے اندر ایک چھپی ذات ہے نفس ذات تو جدا ہی نہیں ہوتا تو جناب کتنا اللہ نے سخت لفظ استعمال کیتا ہے جناب علی کا تعارف کرنے واسطے انہوں نے جی ٹھیک ہے رات کا سن بولتے ہو کہ مشورہ کر لگی ہوں جناب رسول خدا آرام نہ اپنے کار پہ انہوں نے اپنی میٹنگ بلا اچھا انہوں نے نا ہیک کر تیرا جڑے آئے ہیں نا گرو انہوں نے ہیک کہا کہ گلہ میں ٹھیک ہے مان جاؤ ٹھیک ہے چنگے راسم مان جاؤ اور آکھیں جی مان جا میرے بچے جی روٹی روٹی سن ملتی روٹی موقع یوں بھی نہ مل سی کھانے کی ہوئی اب بندے پیٹو ہی تو ہوتے ہیں نا رات ہوں نے اپنی میٹنگ بلائی اور جڑا گرو آئے ہوئے 70 افراد سے مشتمل آئی ہے جتنے افراد سے مشتمل آئی انہوں نے بندے بزرگ فیصلہ کی ترین کرے ہیں جلے کل دیں دا اجالا اسی نا اگر نبی آوے جاؤ جلال دنال دے راش دنال پھر مبالہ کرسان کیوں جو پھر پورے ساڑھے جے پورے ہوتے ہی بنے ٹھیک ہے جی اگر وہ اپنے بالکل خاص اپنے قریبیاں دے نال بندہ کسی گل تے آڑ سکتا ہے اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اولاد دی جان نہیں دیتا بعض وقت بندہ آڑ بھی ہوتا ہے غلط موقع سے بندہ آڑ ہوتا ہے غلط موقع سے سٹینڈ اتنا لیتا ہے جو اپنے مروا بھی سکتا ہے لیکن غلط موقع سے سٹینڈ لے کے بندہ اپنے اہل و عیال ہی مروائی انہوں نے ذہن چیز چیز آئی انہوں نے کہا کہ اگر کال نبی جاؤ جلال پہ او لاؤ لشکر جلال آگے پھر تو سمجھ جوڑ بنی آئے پھر کوئی پرواہ نہیں اگر بالکل قریبی جے رشتہ دار کے مختصر جے قافلہ لائے کے آوے تو پھر مناظرہ مبالغہ نہ کرے آئے رات گزر دی رہی وہ خیبر علی رات آئی تھی مسلمان نام سکتے ایک کے شبے مبالغہ آئی جیسے مسلمان نام سکتے جو جناب نے فرمایا ہی اللہ کی طرف حکم آگے جب پتہ آئی جیدنا جناب رسول خدا نے نالکہ لگانا نا صداقت اعزاز بھی ملے میں تے مبالغہ بھی جیت میں من ہر پتہ ایسے انتظار ہے جو کال نبی میں لائے کے جاسے کال میں لائے کے جاسے لیکن جب کال دا اجالا ہویا جناب نے سلمان نے فرمایا جا اور جب درخت نے او جلے جا کے جھاڑو لا جگہ صاف کر جگہ صاف کروائی میدان مبالغہ مہین ہو چکا ہے جناب نے جناب علی کے گھر کا روک کی جناب علی کے گھر آئے تو بندے کرنے ہیں جناب علی جناب زہرا جناب حسن و حسین اپنے گھر کیوں جناب رسول خدا نے لیا کچھ نہیں
ہوں معرفت علی جملہ کیا ہو جی ذاکرہ معرفت علی جملہ پہ پڑھنا بہنا نے کتنی امداد دے دے اپنے گھر کیوں جناب خدا نے جناب رسول خدا نے لیا کچھ نہیں تے علی دے گھر چھوڑیا کچھ نہیں جو کو جان سارے ملائے اپنے گھر بھی موجود ہاں افراد موجود ہاں لیکن لائے نہیں گئے جناب نے دائرہ کھچوایا اور پھر اعلان کروایا کہ اس دائرے کے اندر کوئی نہ پہ گیا صحابہ نے خصوصاً جو باقی جماعت آئی نا باقی جناب رسول خدا دی بھی جماعت آئی فرمایا نا پہ ایک دائرہ لگا بھی ہے نا اس تو بہر بہر رویا ہے اندر ناوے آئے متا میں کوڑے دلانت کر رہا تے آونے تو پھر میں ضمانت کا ہی نہیں دیندہ جی تو سہیں باش بھائی اس واسطے دائرے تو بہر جانا اس جگہ دے بعد جناب امام حسن چاہیا اتحان اللہ ہے چامر دنداد آئی اے اپنے سینے نہ جناب امام حسن اپنے دائیں ہاتھ نے انگلی پکڑائی اپنی کٹ دے پیچھے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور انہوں نے پیچھے جناب علی مرتضیٰ زہرن دبے کو تشور دا مرتبہ بلند ہوں ہے جناب علی نو کی ہونا چاہیے لیکن کوئی پردے دا اہتمام آئی کہ چونکہ بی بی ہو کوئی بیر آندھی آئی کہ بی بی دی عظمت آئی کہ چونکہ جنہ سامنے میں لوگ پہ دینا اسے عیسائی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں کہ کافر جنہیں جنہیں کہ جلد سے پیچھے بھی کھلوتے بیک جن لوگ اللہ دی حکم نال جناب رسول خدا اور جناب علی مرتضیٰ نے جناب زہرا دے پردے دا یہ اہتمام کیتا ہے جس سامنے والے دیکھیں تا رسالت دا پردہ ہوئے پیچھے والے دیکھیں تا امامت دا پردہ ہوئے یا علی علیہ السلام میں بٹا بٹا پڑھنا تے نعرے تو سن ڈھلے ڈھلے لائیں گے اور تو سب کھانا کھا کے آئے تو میں ہوں کھانا جاتا یا علی علیہ السلام یہ فضائل دے کوشش نے کون دے جی یہ محمد والے محمد فضائل دے کوشش نے ڈھلے ڈھلے ہوتے وہ بھائی ازاں اگر انہوں نے فضائل دے کوشش نہیں ہونا تو وہ کہیں ہونا ہے اس جگہ دے بعد اعتراض کرنا لے اعتراض کر دیں جی اللہ نے تو فرمائے ابناءنا و ابناءکم ابناء جمع دا لفظ ہے پھر فرمایا و نساءنا و نساءکم نساء بھی جمع دا لفظ ہے و انفسنا و انفسکم یہ بھی جمع دا لفظ ہے تو جمع عربی ترائے تو شروع ہوتی ہے کم از کم ترائے خاردوں میں نہ تو پھر جمع بنتی ہے ایک کیتا جناب رسول خدا نے بھئی ابناء دی جگہ دو نساء دی جگہ تے ایک انفسنا دی جگہ تے بھی ایک تو سارے علماء نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے اللہ نے اعلان عام کیتا ہے جمع لفظ اللہ نے خود رکھے آئی اگر اللہ محدود جگہ تھا نا دو بیٹے لائے ہو ایک عورت لائے ہو ایک نفس لائے ہو تو کل لوگ اعتراض کرنا جنہ اللہ ایک کا کہے گا بہنہ ہی علی آئی اللہ جنہ ایک مستورہ کیے تو پھر بہنی ظاہر آئی جنہ دو جنہ گنجائش ہی کائی نہ تو دو بیٹے لائے ہو پھر حسن تے حسینی میں نے گنجائش کائی لائی اللہ نے جمع دے لفظ استعمال کر کے ادھر سے گنجائش ہے لیکن اس قابل انہوں نے لگا کوئی نہیں ایک قابلیت کسی سے نہیں اگر کسی قابلیت ہے تو آئے گا تو آ جاؤ لیکن جن سے ابو ذر جیسا سچا نہیں جا سکتا باقی کون جا سکتا جناب ابو ذر دوارے فرمائے نہیں کہ اس آسمان کے شامیانے کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر ابو ذر سے سچا بڑا کوئی نہیں ہے لیکن جناب ابو ذر بھی نہیں جا سکتے تو پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے نساءنا نساء کا معنی ہوتا ہے عورت تو ایک لائن ہے بیٹی بیٹی دی عربی نہ ہوتی بنت جواب دے لو قرآن مجید اور عربی دا مزاج ہے جدہ ایک جملے ابناء اور نساء اکٹھے استعمال ہوئے ابن اور نساء یعنی ابناء جس میں آیت دیتا آیا ابناء اور نساء ابناء ہوئے تو نساء دا منع بیٹی ہوتا ہے نساء دا منع عورت نہیں ہوتا
یہ عرب دا قیدہ ہے، فقط قرآن دی گل نہیں، لیکن عرب قرآن تو قواعد سیکھے ہے، عرب دے قواعد حجت نہیں ہیں، پھر حجت قرآن مجید والے قواعد ہونے۔ اگر ایک حدیث کسی جملے اگر لفظ نساء اور ابناء آوے، ابناء تو مراد تو بیٹے ہو گئے، نساء تو مراد عورتوں نہیں، یہ بیٹی عرب دا کہتا ہے اگر ہکے جملے تو میں لفظ استعمال ہو ابناء اور نساء، تو پھر نساء دا معنی عورت نہیں، نساء دا معنی بیٹی ہے۔ اقلی اگر نساء استعمال ہوئے نال ابناء دا لفظ نہ ہو تو پھر نساء دا معنی عورت ہے۔ میں نفس جواب بھی جدے ہوں نساء نو ہی اگر لینا ہوئے تو نساء دے ترائے مستاق ہیں، نساء بیٹی بھی ہوتی ہے، نساء بہن بھی ہوتی ہے، نساء ماں بھی ہوتی ہے، نساء زوجہ بھی ہوتی ہے۔ اگر تسا نساء دے وچ بیٹی دا مستاق ویکھنا چاہتے ہو تو رسول خدا دی بیٹی بن کے پہ ویندی ہے۔ اگر ماں دا مستاق ویکھنا چاہتے ہو تو حسنین دی ماں بن کے پہ ویندی ہے۔ اگر زوجہ دا مستاق ویکھنا چاہتے ہو تو علی مرتضیٰ دی زوجہ بن کے پہ ویندی ہے۔ یہ تواڈی نساء تے سوئی علی ہوئی تو نساء بھی فٹ ہے، لیکن قرآن مجید دا مزاج پر میں چیلنج کرتا رہا نہ فقط قرآن تینوں آندا ہے بھئی یہ دنیا کسی نے نہیں آندا۔ او آیت پر جیسے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ میں نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دی، کہ وہ کیا کرتا تھا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ ہن اتنے کر کے لکھا نساء دا ترجمہ عورت جا کے جس سنی نے ترجمہ پڑھو لکھے ہو سی جی بنی اسرائیل پہ اللہ کا یہ احسان تھا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اللہ کی نمایا کہ وہ کیا سزا دیتا ہے، آپ کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور آپ کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اتنے نساء دا مانا بیٹی کیوں کیتا ہے نہیں، قاعدہ ہے کہ جدا قرآن یا ایک جملے عربی دے وچ نساء اور ابناء اکٹھے استعمال ہونے تو نساء دا ماں نہیں بیٹی ہوتا ہے۔ جدا جناب رسول خدا انہیں چون حسنین ملا کے میدان مباحلہ لے پاس چلے، جدا دروازہ زہرا سلام اللہ علیہ تو جناب رسول خدا بہر برآمد ہوئے تو خود ایک فرمایا اللہم ہاؤلاء اہلی، میرے لگوا روے میرے اہل ہیں، اس کے علاوہ میرے اہل و عیال ہے کوئی نہیں، بیوی کوئی نہ نہیں، لیکن جناب نے حد کھیچ دی۔ ہوں جب گئے نا سامنے او بیٹھے عیسائیوں نے بڑے راہ پر لوٹ لو ہے پیچھے کھل گیا، اوہ خبردار خبردار یہ نہ مبالغہ نہ پہ کرے آئے، لکھتا لاؤ لشکر نال دے پیاندہ تو دوسرے میں اور چہرے پہ ابینا یہ اگر انہا مل کے چکی دی دعا تو پہاڑ ہٹ بھائی سن یہ تو سائنہ دلال کیتا مبالغہ تو انہا کیتی چے بد دعا تو زمین تے ایک عیسائی بھی نہ بچتی، ایک عیسائی بھی باقی نہ بچتی۔ انہا آخر یہ سب مبالغہ نہیں کرتے، اچھا مبالغہ نہیں کیتا اسلام قبول کیتا ہے، اچھا پھر رسول خدا آخر یہ مبالغہ نہیں کرتے اسلام قبول کرو، تلوار چاہیے نہیں، اصل تلوار کیوں چاہ رہی ہے؟ یہ الزام اس سے وجہ تو لگے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پہلا، اگر اسلام تلوار کے زور پہ پہلے ایک جناب فرمائی دے یا اسلام قبول کرو یا مبالغہ کرو، انہوں نے مبالغہ بھی نہیں کیتا، انہوں نے کہا دیئے دینے اسلام قبول کوئی نہیں کیتا، چیلنج ہے میرا۔ ہاں البتہ آج بھی اس نجران بعد جڑے عیسائی مسلمان ہوئے محمد علی گالے مسلمان بھی ہو تو شیعہ بھی ہو گئے تو بان پہ بھی اسماعیلی گئے، نجران آج بھی نہیں شیعہ ہے رہنے شیعہ لڑی میں سارے مالہ تو بھی کا پاس کہ اسماعیلی کافر ہوتا ہے، لیکن ایک انہوں نے صفت مشہور ہے کہ جدہ بھی میں اسارے کو محمد وآل محمد نام سے صلوات پڑھنے ہیں نا، انہوں نے سامنے جدہ بھی کوئی بندہ بی بی دو عالم کا نام چاہے نا تو اس سار تے ہاتھ رکھ کے صلوات پڑھنے ہیں، این سار تے ہاتھ رکھ کے کسی پوچھے کیوں؟ انہوں نے کہا جیسا عیسائیوں تو مسلمان ہویا سے اسارے عیسائیوں کا بھی جناب زہرا کا احترام کیتا ہے، اساں اسے احترام دی خاطر سار تے ہاتھ رکھ کے صلوات پڑھنے ہیں۔ اس واسطے کوشش کرو، اللہ نے فرمایا ہے مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچے پائیں تنے پاک تو وڈا ہو جاؤ۔ یا انہاں دی اولاد سچی ہے، انہاں دا پورا خاندان سچا ہے، انہاں تو بیر انہاں جیسا سچا کوئی نہیں۔
میں مطلب کوئی آکے جی سارے نبی ان جیسا سچا کوئی نہیں، اور اللہ نے تو آنکو سانو انہاں بھی محبت و مبدت نصیب فرمائی ہے۔ بدعات رسومات کائی بھی چیز شبیہ بنامی ہے، کوئی کم کرنا ہے ذہن اجوے کو پہلے بھی اصل موجود ہوئے تو بھی نقل بن دی ہے، جس شہری اصل ہوئے نا وہ بھی نقل نہیں ہے۔ سارے بل منتاں تے پتہ کی منے میں جائے منت مانا ہی نہیں آتا۔ کسی جائز کام کے لیے اللہ سے یہ معاہدہ کرنا، میرے اللہ تو میرا یہ کام کر دے، اگر میرا کام ہو گیا تو میں 5 دن پابند رہوں گا۔ میرے اللہ میں امتحان میں جا رہا ہوں، بڑی محنت کی تھی، میرا کام ہے محنت کرنا، میں پہلی پوزیشن تے آویں نا میرے اللہ میں 5 دیارے لگاتار غسل کر سا، یہ منت ہے، یہ منت میرے اللہ میں امتحانے پہ وہی نا، تو میں اگر پہلی پوزیشن تے آ گیا نا تو چلو چلو کار سے روزے رکھ سے ٹھیک ہے۔ یہ منت نہیں آتے، یہ منتہ نہیں ہوتی ہیں، منت کا مفہوم سمجھو اس طرح جس طرح آل محمد نے طریقہ دسے آیا کہ جنا حسین مریض ہوتا ہے ایک گل ہوئی نا، میرے اللہ تو انہاں شفا چا دے، جنہاں شفا مل گئی تھا ترائے روزے رکھسا ہیں، اللہ نے انہاں شفا چا دیتی تو مولانا حسنین کڑیے ہو گئی ہیں جی، یہ مدینے کشکول جا کے ٹھوک پہ بھئی انہیں اتنے جدے ہو نہیں، یہ گل ہے عطا کرنا سکھ، عطا کرنا منگنا نہ سکھ، دینا سکھ۔ مانگنے والا ہاتھ نیچے رہتا ہے اور دینے والا ہاتھ اوپر ہی رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ امام حسین کی قربانیاں چھو اس دین کی بچاون دی خاطر بہت زیادہ قربانیاں، انہاں قربانیاں چھو کوئی مخصوص ایام نہیں ہوتے تو انہاں قربانیاں چھو ایک جن کربلا بھی سب تو چھوٹی یعنی عمر دے لحاظ میں قربانی ہو جناب علی اصغر دی، لیکن سب تو بڑی قربانی ہے۔ بعض بندے پوچھ دینا کہ جناب سکینہ نو نال لے کے ونجن دی کی مسئلہ ادا ہے، اور پھر مرد مذکر حضرات دے جناب علی اصغر نو لال لے کے ونجن دی کی وجہ ہے امام مسئلہ سمجھ دے ہاں جناب علی اصغر دی شہادت زہرن کربلا ختم نہیں ہو گئی، جی میں لوگ کے دیتے سارے شہداء دے سوار آئیں نا، ایک حضرت عباس دا سار نہیں دیتے سوار نہیں، وہ گھوڑے دی گردن نہ لائی، وہ دی وجہ یہ آئی جو ایک ظالم نے ایسا گرد مارے جو سار 4 حصے تقسیم ہو گئی آئی، تو نہیں دیتے سوار ہونے واسطے ثابت ہونا چاہتا ہے، اس واسطے نا کسی چیز بن کے نہ گھوڑے دی گردن نہ لٹکائے ہوئے، باقی سارے سار سواران نہیں دیتے، انہیں چون چھوٹا دیا ننہ دیا سارا علی اصغر دا بھی آئی۔ اجنا کافلہ وینا ہے نا آبادی اچھ، اور ماں نے کتابیں لکھیں جو کتنے شہر کتنی آبادیاں، ہر شہر اور آبادیاں نے نام لکھیں ہیں، کتنے بازار آئے کتنے دربار آئے، اجنا بھی جیس آبادی بنے رانا تو پہلے اعلان ہو دیا جو باقی دا کافلہ کی آندہ تے بہر نکل کے انہوں دا تماشا کرو، وہ جو تماشا کرنا دے آنا ویندے ہاں 57 سال دا ہے بزرگ کے لڑے ہو سی 32 سال دے نوجوان دا سر لگتا ہے گردن نال، یہ 25-26 سال دا نوجوان ہے، 13 سال ہے لڑے ہو سی، 11 سال ہے یہ بھی لگ سکتا ہے، جناب مڈانا جناب علی اصغر دے انسان چلے اس ریاضہ نورا بھاج جاؤ کہ کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہو رہا ہے، اے جنہ ننہ جی شہید ہو گیا، یہ دا تلوارا چامن جو گا کوئی نہیں، جناب علی اصغر دی شہادت شام تک وکالت کرنے گئی ہے جو کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا ہے۔ اس وجہ سے میرے امام نے جملے فرمائے یاد کیتا ہے، فرمایا شیعو کاش تو سا کربلا شہو ہوا، اسے جملے فرمائے جب تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی آئے تو میری پیاس میں یاد کرے ہے، تو آرے شہر چے اگر کوئی مسافر مر بنے لاش ہوتی ہے اسی رو میں لوے ہے، امام نو اپنی ذات دے رونا پسند ہے، اس وقت رونے کرو دل کھول کے رونے کرو، اصحاب المومن شرما شرما کے رونے،
بے شک جتنا دل رکھ رو این تے ایک جگہ جتے بندہ روندا سونا لگ رہا ہے دنیاوی مسائل میں بندہ روندا ودوے چیخاں ماردا ودوے پٹدا ودوے امام حسین دے غم میں بندہ روندا سونا لگتا ہے جو ہر آنسو دا اجر ہے ہر آواز دا اجر ہے جملے فرمائے کاش تساں کربلا جو ہوا مولا کربلا جو ہوا تو تیری علی اکبر نو نیزہ لگتا ویکھیا فرمایا نہیں یہ کربلا کیوں بولے دیو مولا عباس دے بازو کلموں دے ویکھیا فرمائی سے نہیں مولا کربلا جو ہوا تو تواڈیاں بہناں دی اللہ دی چادراں ویکھیا مولا فرمائی نے نہیں مولا تواڈے گردن تے چلدا خنجر ویکھیا مولا فرمائی نے نہیں مولا کیوں پھر فرمائی جو تساں ہوا مولا فرمائی تساں کربلا جو ہوا نا ویکھو میں کنے اصغر واسطے پانی منگدا رہیاں فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي ظالم قوم نے پانی دیون تو بھی انکار کر دیتا کتنا درد ہے علامہ کرباسہ کو میں نے دیا چند درد ہے آل محمد کو جنہیں بھلائے نہیں جا سکتے انہیں فرمین نے دیا پیاس دوسرا پردہ یہ پیاس ہے جو جناب علی اصغر دی اور امام حسین کی پیاس بہت زیادہ مشہور ہے جناب علی اصغر دی اس وجہ تم سب تو چھوٹائی تو امام حسین محنت بہت زیادہ ہے ہر شہید نو چالے اندیاں پھر اگلے دی تیاری ہوئی نہیں آئی پھر چالے اندیاں پھر تیاری ہوئی نہیں آئی یہ ثبوت میں جناب امام حسین کیوں زیادہ پیاسے ہیں وہ ثبوت ہے کہ جناب اکبر ولن نہ واپس آخر بابا جان گھٹ پانی دا مل پوے نا امام نے فرمایا تیرا بابا مجبور ہے کیڑی غربت ہے امام دی کیا اس جاتے امام کو صفین المنظر نہ یاد آئے اسی جدا محمد بن حنفیہ میدان جنگ دیا ہے جب لڑتا جنا واپس آیا ہی نا اینی واپس آنے جاتا جنا امام علی علیہ السلام نے بیدنا جی میرا پوتر محمد بن حنفیہ بھی واپس آتا ہے وہ خیمے دے نیرے پہنچے علی مولا دوڑن خیمے دے اندر وہاں کی پانی علی مشرق چاہی مشرق چاہ جو دے ہتھیارہ نے پانی پایا وہ دے ہتھاں نے پایا انہوں پانی پیوایا یہ جنا اکبر واپس بھی آندا ہے کیا سفین المنظر حسین نو یاد نہ آیا اسی لیکن یاد ضرور آئے اسی لیکن آدھے سے میری مجبوری ہے میرے بابے دے کول پانی کھائی میرے کول تک کوئی نہیں میدان کربلا جدا امام حسین گئے نہ تے آواز علائیں نے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کون ہے جڑا میری اس وقت مدد کرے کون ہے جڑا میرے اس جگہ سے جواب دے کون ہے جڑا نبی داریاں دے پردے دی حفاظت کرے اسی اسناج اچانک خیمے جو رومن کی آواز دا بلند ہوئی ہیں تو امام حسین علیہ السلام واسطے چیز بڑی مشکل آئی جو خیمے جو رومن کی آواز دا کیوں پہ میری زندگی کی بلند ہوئی ہیں امام باوے جیڈا تھک نہیں آئی تھی جیڈا بھی تھک کوئی آئی نا خیمے دے دروازے دے آئے آدھر خیر تحقیق جو میری زندگی جتنا اچھا پہ ہوتے ہو دروازے دے جناب ام کلثوم آئے یہ وجہ کہنے کہ جناب اصغر نا چولے جنہیں ٹھہردا کربلا دی گرم ریت تے آ گئی ہے امام نے فرمایا اچھا ان کرو میرا پتر اصغر میرے حوالے کرو میں ان لے لینا کربلا میدان وچ ننگل منگنا پانی ممکن ہے پانی دیویں تے میرا اصغر بچ پوے انہیں اس جا کے پڑھن والے پڑھدے بھی مشہور روایات محمد حضرت ہوندی شاید جناب رباب نے آکھے ہوئے مولا تھوڑی جی انتظار چ کرو تے میں بھی تیاری کرا لما جڑا ہون تائیں گئے سارے تیاری کر کے گئے یہ بھی تو رباب دے لا لے تے پھر تیاری کی نہیں ہونی ہے پانی دہائی کوئی نہ سکیاں زلفیں کنگی کرائی نے جی خشک زلفیں کنگی کوئی کمیز پوائی اس نے امراؤ کہتے تھے دھی جو بھائی شہد کے چھوٹی سی تلوار بنائی لگی اسی وہ بھی اصغر دے نال لٹکائی اس جو کربلا دے میدان بنجے تے پیو دے ہتھاں تے لگے تے سپاہی انہی امام حسین نے جنا چاہیا نا ان چاہے نے جی میں کاری قرآن نو چاہے دا میں نے اپنے سینے نال لا کے اس پاسے ٹورے جی فوج اشتیاق لوتی آئی جب ان کے حقل مار کے اکنے او ظالمو تو آڑی جان کے تا میرے نال کہ میرا چھوٹا یہ بچہ ہے پیاس تو بڑا مجبور ہے ایک گھوٹ پانی جدے ہوا میرا اصغر بچ بنیا ایری حالت تلزو ہو گئی ہے یہ تلزو عربی کا لفظ ہے یہ واسطے ایک مثال دیتی ہوئی مچھلی دی جب مچھلی پانی چھپے رہے نا پہلے ترپ دی جب ترپ دی طاقت ہو گئی نا پھر کس لئے پہلو بدل دی کس لئے کھپے پاسے پہلو بدل دیا کس لئے سجے سائٹ دے پہلو بدل دی جب پہلو بدلن دی طاقت ختم ہو گئی نا مچھلی دی پھر وہ کھلیں دی کس لئے بند کریں دی
یہ جی مچھلی دے منہ کھولن دی آخری وقت ہوتا نا کس لئے منہ کھولنا کس لئے بند کر لینا انہوں حالت تلزو آدن یعنی دوسرے لفظ ہیں تیرا میرا امام آدھے کھلیان جو میرے پوتر علیس کر دی ہوں اے حالت ہو گئی ہے نہ قریب سکدا نہ پہلو بدل سکدا منہ کھولے تو بند نہیں ہوندہ جے بند ہونے تو کھول نہیں سکتا اتنا میرا پوتر پیاسا ہے جب امام نے گلہ کی تھی نا جو حالت تلزو ہوئے فوج اشتیاج بھی حل چل بچ گئی اور یار ساری بڑی نال لڑائیے اور ساری حسین نال لڑائیے اور سارے دوست مارن اسارے بھرا مارن اسارے پوتر مارن یہ تو چھوٹا جی بچہ کتنے پانی کی ضرورت ہے دیو چا پانی اس کو جنا فوج کی حل چل بچی ہے نا اتنے سال بیٹھے کہ میری جیتی ہوئی جانگ پہ لٹی گئی ہے میری جیتی ہوئی جنگ میں پیا ہرنا جنا فوج ہتھیار جمنے شروع ہے نا شمع نوادا جلدی جاتے حرملے نے بلا جنا حرملے نے بلا کے لائے اندر نا حرملے نا تو بڑا ماہ تیر انداز ہے یہ جدا حسین بہت اکل ہوتا ہے نا ایک تا کلام الحسین ایک نشانے دو کام کر حسین بھی چپ ہونے اصغر بھی چپ ہونے اس ظالم نے وہ تیر جائے کہ اس زمانے کے حیوانہ ہمارے میں دائی حیوانہ ہمارا لگ تیر ہوندے ہیں جنہوں نے کہ ترائے قسم دے پھل لگے ہوندے ہیں جنہوں نے ظالم نے بھائی کہ نشانہ لہن دی کوشش کی تھی نا یہ میرے بزرگاں دے الفاظ ہے میرے والد محترم پڑھ دے ہوندے ہیں جنہوں نے اس کربلا دی گرم ریت دے گوڑا ٹیکے نا جو حسین دے حق تے اصغر دا نشانہ لما جنہوں نشانہ لائندہ نا کہ وہ تیر ڈیل ہوندہ ہے جنہاں پھر تیر جا کے دوبارہ نشانہ لیا اس نا پھر ان کو تیر ڈٹھا ہے شمر دے کانٹ دے ہے آتا ہے ملونا تو بڑا ماہر تیر انداز آئے یہ تیرے ہاتھ جو تیر کیوں ڈھائے پاؤں ہے آتا ہے ظالمہ ذرا میرے نال بائے کتنا بائے کہ بیگ جس جا تو کنات بھاری لگ رہی ہے نا جنہاں میں تیر جڑے نا جنہاں میں تیر میں چھد دینا پتہ نہیں مائس یا بھینس یعنی اچھا بول کیا دیو ظالمہ خیال کر تیری اپنی اولاد کا ہی نہیں اے چھوٹے جے بچے نہیں جو تیر مارے ویندن اے ظالم نے جدا تیر جوڑیا تے تیر ہوائے جو فراٹے لائند ہویا ان آیا جو جناب علی اصغر دے کانے چ لگ گئی ہے ترائے پھالا نبال پڑھ دیں جو زوبی حامن الوزن الال اوزن کان تو لگ کے بے کان تک بال پڑھ دیں جو گردن بھی اور اوتا ایک حصہ تیر دا جناب دے بازوج بھی لگ گیا تائے پھال جو ہاں امام جنا زیارت رائے دے الفادر میرا سلام میں کربلا دے اس شہید دے تیرا ایک کم تو لگ کے میں کل تک شہید ہو گیا ویسے علاقہ دے شریف کو امام نے کہنا کام کیتا ہے جدا علی اصغر پیو دے حقہ دے اکھاں دے سامنے تڑپ گیا ہے نا ہن امام نے کہنا کام کیتا ہے کوشش کیتی ہے جڑا تیر تا ہے کہ حصہ مولا دے بعد ہو جائے نا اونوں کاٹ لیا پے ہن علی اصغر دے اس میں تیر ہے جنا ہولی شاید جو ہلکی شاید جو بارش ہے چھگڑی ہوئے نا یہ میرے بزرگوار پڑھ دیں جنا ہلکی شاید جو بارش ہے چھگڑی ہوئے نا پھر کیا کرنا پڑتا ہے ہلکی شاید ہے کوئی چیز رکھنی پڑتی ہاتھ رکھنا پڑتا ہے پھر وہ دیتے ہیں کر کے ہاتھ پا کے چیز چھکی بھئی گئی ہے یہ منظر امام حسین نے جنا کربلا دی گرم ریت دے اصغر کو لٹایا ہے نا کہ کوشش کی تھی جو یہ دیتے ہاتھ رکھاں کہ دوسرے ہاتھ نال تیر کٹ لواں اسی اسنائی تیرے میرے امام کو دو ہاتھ نظر آئے امام نے روک کے فرمایا اس مشکل وقت اس کون ہے جنہا میری مدد پہ کرے گا یہ پڑھتی ہوئی گھوم گئی ہے میرا بچڑا نہ رو میں تیری ماں دا آ رہا آئی ہاں اور تاریخ نے پوترے دو پہ آ گئے ہوتے میں تیری مدد کرنا آئی ہاں دادی نے پوترے دال بڑا پیار ہوتا ہے تیرا چھوٹا جیا بچہ ہے تیر بھی امام نے کڑ لیا بڑا امام صابر ہے صبح تو لگ کے علی اصغر نے شہادت تک ایک لاش چائیس کچھ لوگ موجود ہیں سارا بھی دیتے ہیں آگے لاشیں چڑھیں بھی ہیں لیکن ایک لاش چائیس اتنا امام مزبزب نہیں ہویا جتنا علی اصغر نے لاشیں جا کے ہویا علی اکبر نے لاش بھی چائیس میدان کربلا بڑی اوکھی چائیس لیکن جب چائیس پھر چائی نہیں آیا تے گنجی شہداش رکھ دیتیس لیکن جب علی اصغر نو چاہ کے ٹھوڑیا نا کیڑا مندر آئی این کر کے علی اصغر تڑپ ہویا شہید ہویا امام نے اپنے گال نہ لایا اتے عباد پردہ دیتا ہے این پردہ دے کے نا اے جنا خیمے دے نیڑے آئے نا این بالا 10 محرم عمل کرتے ہو نا این دروازے دے قریب بیٹھے پھر پیچھے ختم ہوئے میں اس بات سے کہ علی اصغر دے لاش چلو چاہ کے امام دی حالت بنی ہے اس دو پہلے اتنا امام ہو کھڑی ہویا ایک 7 دفعہ خیمے دے گئے 7 دفعہ بھلے انہیں جنا آخری بار گئے نا خیمے دے دروازے دے اندر جو گئے نا آخر نے رباب
اپنا پتر لیلا میں نے پانی پیوا ہے جب رواب ودی نا کہ اس نے آباد دامن جو ہٹایا ہے کیری حالت ویکھیے گردن کٹی ہوئی علی اصغر خون ہی نہاتا ہویا بی بی نے بے ساختہ جملے نکلے فرمائیے یا کو نہیں یا اب مثلوں کا ینہار وہ میرا پتر اصغر کیا تیرے چھوٹے چھوٹے جیسے پھول بھی نہار کیتے مہینے پتہ نہیں کہ مسئلے کا ایمان ملانے کے بعد امام نے خود علی اصغر کو چاہیا ہے چاہ کے اپنے ہاں نہ لایا ہے کربلا دے ایک ٹپے دے نال آ بیٹھے تلوار دے نال قبر کھڑنی شروع کی دی ہے ہائے او غریبی مظلوم دی پیو واسطے پتر کو دفن کرنا حرام نہیں شریعت کے مطابق لیکن اگر کوئی زندہ ہوئے نا میرا دوست محلے دار تو پیون قبرہ نہیں بنا دیتے حسین دے ایڈی مجبوری بن گئی آئی جو اصحاب مارے گئے پھرا شہید ہو گئے پتر بھی سارے شہید ہو گئے کربلا دی گرم ریت تے آپ بیٹھے اصغر دی قبر بنے گا اور جب قبر بنا لیں ننی دی لاش اس قبر دے اندر رکھ کے جیدہ بھی صابر آئے نا حسین انجھے کربلا دی گرم ریت پاؤنی شروع کی تھی پیرانے پاس ہوں اور جنہ تیرا میرا صابر امام ریت پیدا ہے نا سینے تک جنہ ریت پا رہی ہے نا ہون نمبر ہے چیرے تے پاؤن دا جیدہ بھی صابر آئے نا کن کر گیا حسین کن کر کے ریت پاؤنی شروع کی تھی یہ کو یاد آئی ریت گرم میں میرا بیٹا تیرے چیرہ گرم میں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین کریم اللہ محمد و آل محمد صدقہ ساڑھے سکریے کو اپنے دربار قبول فرماؤ کریم اللہ ان رومن علی عبادت اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما کریم اللہ محمد و آل محمد صدقے جتنی مومنین حاجات لے کے انہار ایک تھی حاجت جناب علی اصغر صدقہ پوری فرما کریم اللہ محمد و آل محمد صدقے